میرے نبی بھی 8 تاریخ کو یہاں تشریف لائے تھے. اب 25 کو نکلے تھے، یعنی 25 ذوالقعدہ ہفتے کا دن تھا. 12,000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے اور ذوالحلیفہ میں آ کے قیام کیا تھا. پھر 26 ذوالقعدہ کو آپ وہاں سے چلے اور ملل اور روحہ اور عرج اور عثایہ اور ابوا اور عصفان اور مرزاران اور مکہ، یہ آپ کا روٹ تھا جو میں نے ابھی نام گنوائے. ان سے ہوتے ہوئے آپ 4 کی رات کو، اتوار کو چلے، اتوار کی رات کو آپ مکہ پہنچے. اتوار کی صبح آپ نے جا کے طواف کیا، عمرہ کیا، طواف اور سعی. طواف پیدل کیا، سعی کے 3 چکر پیدل لگائے. پھر لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آپ اونٹنی پہ سوار ہو گئے، باقی 4 چکر آپ نے اونٹنی پہ لگائے. پھر اس کے بعد اب وادی ابتہ میں 4 دن قیام کیا، اور اس دوران آپ مکے نہیں گئے طواف کرنے کہ رش نہ بڑھ جائے. اور پھر 8 تاریخ کو اب مینا آ گیا. میں نے آپ کو ایسے بریف کر کے بتایا. 9 کو پھر آپ عرفہ پہنچے اپنی اونٹنی قصوہ پر، اور پھر وہاں جا کر آپ نے پانی بہایا، غسل کیا، گرمی تھی. پھر بلال سے پوچھا زوال ہو گیا؟ کہ جی ہو گیا. تو پھر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کے خطبہ دیا. 10 منٹ کی بات کی آپ نے ٹوٹل، یا 15 منٹ لگا لیں. اور اس خطبے میں سارے حقوق العباد بیان کیے، حقوق اللہ کو بیان نہیں کی. جو چیز زیادہ تباہ ہونی تھی اس کو بیان کی. اور پھر ظہر اثر کٹھی پڑھائی، اور جبل رحمت جسے کہتے ہیں وہاں جا کے دعا میں لگی. کتنی دیر تھی یہ دعا؟ 5 گھنٹے. 5 گھنٹے، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی یوں کبھی یوں. 5 گھنٹے کچھ نہیں کھایا پیا سوائے 1 پیالہ دودھ کی بس. پھر مغرب کے بعد وہاں سے چلے، اسامہ کو پیچھے بٹھایا، راستے میں ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا. پھر مزدلفہ جا کے دوبارہ وضو کیا اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی. پھر وہاں سامان رکھوایا اور وہاں آپ سو گئے. میں قربان جاؤں، آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ تہجد نہیں پڑھی مزدلفہ کی رات. وطر بھی پڑھے کہ نہیں پڑھے آج تک کسی کتاب میں حوالہ نہیں ملا. میں تو خیر طالب علم سا ہوں. ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم، مسجد نبوی میں سب سے بڑا ان کا درس کا حلقہ ہوتا تھا. میں نے ان کے درس میں سنا، فرمانے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے کوئی روایت ملے کہ آپ نے مزدلفہ کی رات وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے. مجھے تو نہیں ملی. جس کو ملے مجھے بتائے، بہت بڑا انعام دوں گا. اچھا کیوں نہیں پڑھے؟ آپ تھک گئے تھے؟ نہیں، آپ نے امت کو سہولت دینے کے لیے تہجد نہیں پڑھی کہ میرے جیسے جو مزدلفہ میں جائیں انہوں نے نماز عشاء پڑھنی ہوگی تو تہجد کتنے پڑھیں. اور ویسے ہی بیچارے سیدھے سادھے لوگ بھٹکے ہوتے ہیں. ایک ہمارے ذمہ دار دوست حج پہ آئے تو اپنی بیگم اور بیٹی کو بٹھا کر گئے مزدلفہ، اور نشانی لگاتے گئے اتھوں ہی جاؤں اتھوں ہی جاؤں. ٹوائلٹ گئے، اور وہاں لائن لگی ہوئی تھی، دیر ہوگی. جب واپس آئے تو بسیں تو ساری ان کی وہ نشانیاں گم ہو گئیں. ساری رات مزدلفہ کدی بیگم نو سدے کدی دھی نو سدے، نہ بیگم لدھی نہ بیٹی لدھی. تو میں قربان جاؤں میرے نبی نے کیا کیا، اس رات تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ جب کمزور زمانہ آئے گا حجاج کا، جو تھک ہار کے پہنچیں گے بسوں کے ستائے ہوئے، تو وہ اگر تہجد نہیں بھی پڑھیں گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن جس کو ہمت ہو وہ پڑھے بندگی کی رات، عبادت کی رات. لیکن میرے نبی نے نہیں پڑھا. پھر فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف کیا، یعنی دعا مانگی، اور فضل بن عباس کو اپنے پیچھے بٹھایا اور آپ مینا میں آئے. اور بلال نے آپ کی اونٹنی کو پکڑا، اسامہ نے چادر کا سایہ کیا، اور آپ نے 7 کنکر مارے. پھر پیچھے مڑ کے آپ نے دوبارہ اس خطبے کو دہرایا جو 9 تاریخ کو دیا تھا. پھر معمر بن عبداللہ کو بلا کے سر منڈایا. پھر آپ نے
63 اونٹوں کی قربانی کی اپنے ہاتھ سے، اپنی عمر کے مطابق کی، اور باقی 37 کی حضرت علی نے کی۔ اور فرمایا علی لوگوں سے کہو جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے، اور جو گوشت بنائے اس کو مزدوری گوشت میں سے نہیں دینی، ہم خود ادا کریں گے، خالص اس کو بنائے۔ اور ایک عجیب بات، اونٹوں میں جنگ شروع تھی جب ذبح ہو رہے تھے نا، ہر اونٹ آگے بڑھ کے خود ذبح ہونا چاہتا تھا، ان میں لڑائی چل رہی تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں، میں ذبح ہو جاؤں۔ پھر آپ نے قربانی کے بعد آپ نے سر مڑایا اور ایسے بیٹھ کے زمین پر ایسے ایسے یوں کر کے بیٹھ گئے، ایسے پاؤں کے بل ایسے بیٹھے، اور پیٹ چھوٹا ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی سنت کا صحیح عمل دکھا سکتا ہے، اور پیٹ ہی بچ پھنس جاوے تو دکھائی کہ میں تو مولوی کا بڑا پیٹ تو بہت ہی برا لگتا، ویسے بھی پیٹ کا بڑا ہونا بہت بری شے ہے۔ آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، یہ ہز پیٹ ہی ہلدا ہے، آپ تا نظر ہی نہیں ہم دے ہلدا۔ تھوڑا کھایا کرو، چربی نہ بڑھایا کرو، اللہ کو پسند نہیں پیٹ نکلا ہوا کھا کھا تباہی پھیر دیتا۔ تو آپ یوں بیٹھے جیسے میں نے آپ کو دکھایا، پھر معمر بن عبداللہ نے آپ کا سر موڑا۔ پتہ ہے آپ کے کتنے لمبے بال تھے اس وقت؟ آپ کی زلفوں کی 4 گتیں تھیں، 4 گت، 2 گت ادھر تھی 2 گت ادھر تھی، اتنے بڑے بال تھے اس وقت آپ کے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے، مونچھیں صاف کروائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیا، بال تقسیم کر دیے تھے۔ پھر غسل کیا، پھر کپڑے بدلے، خوشبو لگائی حضرت عائشہ نے، پھر آپ نے وہ قربانی کا گوشت تیار ہو رہا تھا وہ آپ نے کھایا، کھا کے پھر حضرت معاویہ کو پیچھے بٹھا کر اونٹنی تبدیل کر کے آپ طواف زیارت پہ گئے، اور 7 چکر آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کے کی، اور پھر آپ نے زمزم کے کنویں پر اتر کے پانی پیا۔ کھولو نہیں ارے کھولو نہیں، ایسے ڈول کو پکڑا اور یوں منہ کو لگایا اور پیتے گئے، یوں چڑھاتے گئے، جب یہاں تک آیا نا تو سارا اپنے اوپر ڈال لیا، گرمی تھی بہت زیادہ نا تو سارا اپنے اوپر ڈال، پھر وہاں ظہر کی نماز پڑھائی اور واپس آئے۔ پھر 11 کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر آپ نے 11 کا خطبہ دیا، اور 12 کو آپ نے اجازت دے دی جو جانا چاہے کنکر مار کے۔ آپ خود 13 کو کنکریاں مار کے خیف و بنی کنانہ میں جا کے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی، اور فجر جا کے پھر آپ نے 14 کی صبح بیت اللہ میں پڑھی، اور سورۃ والطور کی تلاوت کی، اور طواف وداع کیا، اور زمزم کے پانی کو مشکیزوں میں ڈلوایا، اور صحابہ کو چھٹی دی، اور آپ نے مدینے کی طرف رخ فرمایا، اور 22 تاریخ کو آپ مدینہ پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے نبی کا مختصر حج۔ میں بہت تفصیل سے بتایا کرتا ہوں، لیکن یہ میرا درد مجھے بولنے نہیں دے رہا، اس کے باوجود میں گھنٹے سے اوپر بول چکا ہوں۔ تو اللہ سے اب دعا کرو کہ اللہ ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، اور ہمارا یہ سفر مبارک فرمائے۔